خوش آمدید ناظرین. اس وقت جو ہے وہ سامعین آپ ریڈیو پاکستان کا پروگرام کشمیر منظرنامہ سن رہے ہیں، اور یہ پروگرام ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پیش کیا جا رہا ہے. سامعین، گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں منقطع ہوا، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر ماہر بین الاقوامی تعلقات ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو خاص طور پہ ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال ہے، ہم بڑے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان اس وقت جو ہے وہ کشمیریوں کی شناخت، جغرافیہ اور تمام تر حیت جو ہے اس کو تبدیل کرنے کے درپے ہے، اور اس کے جو مذموم عزائم ہیں ان کے سرے جو ہیں وہ اسرائیل سے جا ملتے ہیں. جس طرح اسرائیل نے فلسطین کے مختلف علاقوں کو قبضہ کیا، وہاں پہ غیر قانونی جو ہے وہ تعمیرات کیں، اور اس کے بعد تیزی سے دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ فلسطین سکڑتا چلا گیا اور اسرائیل جو ہے اس کا رقبہ بڑھتا چلا گیا. تو کیا ایسے خدشات موجود ہیں کہ کل کو ہندوستان جو ہے وہ مقبوضہ علاقے کے اندر مسلمانوں کو اقلیت دکھا کے اپنے فیصلے جو ہے وہ بین الاقوامی برادری سے لے لے؟ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ کیا ان کے جو اسٹریٹجک طریقے ہیں کیا وہ اسرائیل کے ساتھ ملتے ہیں. تو اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو بالکل جی ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کا بھی انڈین گورنمنٹ اور پرٹیکولرلی مودی ریجیم، ان کا خیال ہی یہی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اقلیت کے طور پر ڈکلیئر کرا دیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس تمام ڈسکشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ڈیموکریسی کے تحت صحیح چل رہا ہے، یہ پاسبل ہے یا یہ پاسبل نہیں ہے. اسرائیل فلسطینین کے ساتھ جو بھی کر رہا ہے وہ بھی غیر مناسب اور نامناسب طریقوں سے وہ چل رہا ہے. لیکن کیا کشمیریوں کو ہم فلسطینیوں کے ساتھ ایک ہی صف میں اور ایک ہی طریقے سے کھڑا کرا سکتے ہیں؟ تو ناانصافیہ تو دونوں کی ایک ہی جگہ ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن ایک ہی جیسی ہے، انٹرفیئرنس آف انٹرنیشنل سسٹم ایک ہی طریقے سے وہ وائلیشن کی طرف جا رہا ہے. لیکن مودی رجیم کی زیادتیاں یہاں پہ کچھ اور بھی زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی انہوں نے جو انیکسیشن کی ہے اپنے کانسٹیٹیوشن میں، جہاں پہ انہوں نے کشمیریوں سے ان کا ایک بہت اہم حق جو آرٹیکل 370 اور 35A سے ریلیٹڈ ہے وہ لے لیا گیا ہے، جس کے تحت کشمیریوں کا الحاق جو ہے وہ باقی تمام ہندوستان کے ساتھ کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک مکمل ناانصافی ہے، اور انہوں نے اس ایک وہ جو کہتے ہیں نا ایک قانونی چینجز کے تھرو اور کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے تھرو انہوں نے کشمیریوں سے ان کا تمام قسم کا ان کے حقوق جو ہے، ان کی رائے جو ہے وہ تمام لے لی ہے. آن ٹاپ آف دیٹ وہاں پہ جو وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے اور وہاں پہ جو میڈیا کی کوریج پہ پابندیاں ہے وہ تمام ہائی لائٹ کرتی ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا ہر لیول پہ جا کے ان کو سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے. لیکن کیا انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سب ہونے دے گی؟ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی جو بھی انٹرنیشنل ڈائلاگ انڈیا میں ہونے جا رہے تھے اس پہ جن ممالک نے G20 کی سمٹ اور G20 کی میٹنگ میں اس کو اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا. تو ان تمام کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بہت اویئر ہے کہ وہ یہ ہونے نہیں دیں گے، ایسا ہوگا نہیں. اس پہ ایجیٹیشن آئے گی اور آگے بھی آتی رہے گی. تو ڈاکٹر صاحبہ، جب ہم بات کرتے ہیں بنیادی طور پر ہندوستان کے حوالے سے، ہم پہلے ہمارے جو پینلسٹ ہیں یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سے بھی بات کر رہے تھے کہ آئندہ سال جو ہے وہ ہندوستان میں انتخابات ہیں، اور مودی سرکار کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ کچھ کمزور نظر آ رہی ہے. لیکن کیا کسی اور جماعت یا ایک بڑا جماعتی اتحاد جو کہ ہندوستان میں ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا ان کی آمد کے بعد کچھ صورتحال بہتر ہو سکے گی؟ یا کیونکہ ہمیں کوئی خاص امید تو کسی جماعت سے بھی نہیں ہے ہندوستان میں، کیونکہ سب نے وقت کا ضیاع کیا اور کشمیریوں پر مظالم جو ہیں وہ گزشتہ 76 سال سے جوں کے توں ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ کشمیریوں پہ جو مظالم ہے وہ پچھلے کئی صدیوں سے ایک ہی طریقے سے آ رہا ہے. لیکن ہم لوگ یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب آگے چینج آف گورنمنٹ آئے گی انڈیا میں، تو کیا اگر کوئی اور حکومت بنائے گا تو کیا کشمیریوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ کم پڑ جائیں گے یا نہیں؟ تو اگر بی جے پی ہوتی ہے، بی جے پی رہتی ہے،
تو پھر تو مصیبت ویسے جو کہ تو ہی رہے گی، کیونکہ بی جے پی، ہندتوا اور آر ایس ایس یہ تینوں ایک ہی وہ کڑی کے وہ جو کہتے ہیں نا دے آر دا سیم پیس آف دا سیم چین، تو ان کو چینج کرنا بہت مشکل ہے. لیکن ہاں اگر کوئی اور آ جاتا ہے تو امید ہے کہ وہ ہندتوا کے آئیڈیالوجی پہ تو نہیں چلیں گے. تو ٹیکنیکلی جب ہندتوا کی آئیڈیالوجی فالو نہیں ہوگی انڈیا میں تو کشمیریوں پہ ان کے مظالم بھی کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ کشمیریوں پہ ظلم کرنا یہ ہندتوا کی ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، یہ ان کا ایک منوور ہے، ایک ایجنڈا ہے جس کو وہ لے کے ہی آگے چلتے ہیں، جس کو وہ لے کے ہی ووٹ لیتے ہیں. تو یہ کب تک ظلم کی کو سامنے رکھتے ہوئے عوام سے اپیل کریں گے کہ ہمیں ووٹ دیں اور ہم ظلم کرتے رہیں گے. ان کے اپنے عوام کو بھی پتا ہے کہ یہ مودی رجیم نے، ہندتوا نے، آر ایس ایس نے جو بھی کیا وہ صحیح نہیں تھا. اور ایسا میں کیوں سمجھتی ہوں کہ وہ صحیح نہیں تھا اور کیوں انڈین خود سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ وہ خود بھی تنگ ہو چکے ہیں اس تمام سسٹم سے، اس ظلم سے، اس مصیبت سے، اور اقلیتوں پہ، اور پرٹیکولرلی وہ تمام لوگ جو ایک ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں ادر دین ہندتوا اوپینین جو ان پہ مسلط کر دیا گیا ہے. تو تمام لوگ تنگ ہوئے ہوئے ہیں. میں بات چیت کر رہی تھی کچھ ریسرچر سے انڈیا میں، اور انہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ جب بھی کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو ہندتوا کے جو فالوورز ہے، آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں، بی جے پی گورنمنٹ ان پرٹیکولر، وہ لوگ ہمیں کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور جب بھی ہم لوگ کشمیر پہ کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے گھروں تک پہنچ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے ہو. تو اس قسم اور اس حد تک کی پابندیاں ہیں کہ آپ ریسرچ تک نہیں کر سکتے ہو کہ کس قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کشمیریوں پہ، کس قسم کے وہ دباؤ میں ان کو رکھا گیا ہے. تو عوام کو ان کو پتا ہے، سب لوگ اس سے اچھی طریقے سے باخبر ہے. وہ خود بھی ان کے ظلم و ستم سے بہت تنگ ہوئے ہوئے ہیں، وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ذریعہ نہیں مل پا رہا ہے. تو اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی آتی ہے جو ہندتوا سے مختلف ہوتی ہے تو امید ہے کہ کوئی چینجز آ جائے انشاءاللہ. فرمایا کہ اس وقت جو ہندوستان کی صورتحال ہے اور جس انداز میں ہندوستان انتہا پسند دہشت گرد پالیسیز کو مکمل طور پر جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، معاونت فراہم کر رہا ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بین الاقوامی سطح پہ ایک اہم کیس ہو سکتا ہے، اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے اس نے بھی ایک وارننگ دے رکھی ہے ہندوستان کو، وہاں بھی جو ہے یہ معاملہ اٹھایا جانا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئندہ کا منظرنامہ آپ مقبوضہ کشمیر کا اور ہندوستان کا کیسا دیکھ رہی ہیں؟ جی ہمیں یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جب مودی سرکار نے ریسنٹلی واشنگٹن وزٹ کیا تھا تو اس وزٹ کے جو رپورٹ سامنے آئی تھی، جو کہتے ہیں the largest part of their discussion was all revolving around elimination of terrorism from the region. تو ہمیں وہ کہتے ہیں نا، مجھے تو سن کے اور دیکھ کے ہنسی آ رہی تھی کہ کون ٹیررزم کو ایلیمینیشن کی بات کر رہا ہے. وہ جو خود انوالو ہے ٹیررزم میں، وہ جو خود اسپانسر کر رہا ہے، وہ جو خود فائنینس کر رہا ہے ٹیررزم کو، مودی گورنمنٹ، انڈین گورنمنٹ. تو اگر ایسے لوگ جو خود ہی ٹیررزم کے بہت بڑے اسپانسر ہو اس ریجن میں، وہ کیسے ایلیمینیشن آف ٹیررزم کی بات کر سکتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں؟ ایک چیز. دوسری چیز، انہوں نے اپنی ڈسکشن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کرتے ہوئے ایک جگہ پہ انہوں نے بلنٹلی نام بھی لیا پاکستان، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کو بریف کرتا ہے اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو اٹ واز ریئلی اسٹرینج فار می کہ کیسے انٹرنیشنل سسٹم میں ایسی بات کی جا سکتی ہے ویئر ایویڈنس ہیو بین، ابھی تک جتنے بھی کیسز ٹیررزم کے یا جتنے بھی وہ انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے ہیں اور وہ پروون ایویڈنسز ریکارڈ ہوئے ہیں، وہ انڈیا سے ملتے ہیں. جیسے کلبھوشن یادو ہے جس نے خود ہی وہ کہتے ہیں ایکسیپٹ کیا، سرینڈر کیا کہ یس آئی بین اسپائنگ فار اینڈ آئی بین انوالوڈ ان BLA، اور ان سب کو میں ٹرین کرنے میں اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان انوالوڈ رہا ہوں آن بہاف آف انڈین گورنمنٹ اینڈ را. تو یہ تمام چیزیں وہ ان تمام کڑیوں کو ملاتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم میں there is some kind of bias and that bias is tilted towards India. وہ کیوں ٹلٹ ہے؟ we all know the reason behind کہ وہ انڈیا کو as a state, as a country consider کرتے ہیں، جو وہ آگے اگر ان کو جب بھی مدد چاہیے ہوگی اس ریجن کو اسٹیبلائز کرنے میں تو انڈیا وہ رول پلے کر سکتا ہے. So this is how India has become one of the key strategic partners with the Western countries, particularly America. تو یہاں پہ پاکستان کی اسٹیبلٹی اور ٹیررزم اور وہ سارا کچھ، جب یہ ان کی میٹنگ ہوئی بھی تھی تو اس وقت سے انہی دنوں پاکستان میں ٹیررزم کے اتنے زیادہ کیسز نہیں رپورٹ کیے جا رہے تھے، اینڈ there were no such cases at all.
لیکن اس کے بعد سے وہ کیسز میں بھی ایک ریج آنا شروع ہو گیا تھا. اینڈ آئی سیڈ اٹ رائٹ اوور دیئر آن دا میڈیا فورم کہ اس کے بعد مجھے شک پڑتا ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم کے انسیڈنٹس بڑھیں گے, اور وہی ہوا انفارچونیٹلی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ باجوڑ میں کیا ہوا, اس کے علاوہ ہمارے وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے اور افغانستان کے تعلقات ایک حد تک خراب ہوئے جا رہے ہیں. ایک قسم کی مجھے کہتے ہیں نا بہت اسٹرکٹ قسم کی کامنٹس آ رہے ہیں فرام the Army Chief of Pakistan and of course from the Taliban government as well. تو یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ I believe اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے, اور وہ ہاتھ کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنے ہر کسی کو اپنے دشمن کا اندازہ ہوتا ہے کہ میرا دشمن کون ہے, اور کیوں وہ مجھے ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے, اس کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا. So in the future what I can see regarding Pakistan and regarding Kashmir کہ of course ہم لوگ ایک tough geographical location میں ہے, اور ہم لوگ جو ہے اگر ہم اچھا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہمارے جو دشمن ممالک ہے یا جو ہمارے دشمن ہے وہ ہمیں اچھائی کی طرف لے کے جانے کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں. تو ہم چاہے کچھ بھی کر لیں وہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہمارے لیے کریٹ کرتے جائیں گے. جیسے ریسنٹلی ہمارے جو گورنمنٹ تو خیر ابھی دے ہیو جسٹ کمپلیٹڈ دیئر ٹرم, لیکن ہماری گورنمنٹ نے کہا کہ we want to establish good relations with India because a peaceful neighborhood is something that is in the dire need of any country for their own safety and stability and all of that. تو ہم لوگ تو ہمیشہ سے یہ بات کرتے رہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, بہتری کی طرف چاہتے ہیں, پر کیا انڈیا چاہتا ہے؟ کیا RSS یہ ہونے دے گا؟ کیا ہندوتوا یہ قائم کر سکے گا؟ تو اس کے ساتھ تو ہمارے کشمیر کا ایشو بھی ملحق ہے, جہاں پہ آپ 370 کو ریووک کرتے ہو. تو کیا ان حالات کے تحت ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا.